बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने हाजिर हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे पाक भारत जंग के हवाले से, तो डॉक्टर साहब से आज मैंने वो भी डिस्कस करना है और पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया में क्या होने वाला है खास तौर पे जंग के हवाले से। हम लोग तो वैसे मैं ये कहूंगा कि हम तैयार हैं। भारत आप कोशिश करके देख लें, पहले भी आपको मुंह तोड़ खानी पड़ी थी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें तैयारों के हवाले से। जो कौमी सलामती के साबिक मुशीर हैं नासिर जंजुआ साहब का, उनका भी बयान है और बहुत सारे DGISPR साहब का भी बयान है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम सर। सबसे पहले तो कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि पाक भारत जंग के हवाले से बताएं। सेकेंडली, आप तो जब ये जंग का जो फर्स्ट राउंड, मैं फर्स्ट राउंड ही कहूँगा, खत्म हुआ था, तो आपने कहा था ये जंग ओवर नहीं हुई, तब से ही कहते आ रहे हैं। जब भी मैं आपके साथ वीडियो करता हूँ इंटरनेशनल, पाकिस्तान और दुनिया पर, तो आप यही बताते हैं कि अभी भारत ये दोबारा कोशिश करेगा, मोदी को जरूरत है। इस टाइम इलेक्शंस भी आ रहे हैं आगे नवंबर में, तो मोदी पे जुनून है वो सवार हुआ है। पीछे उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ ने भोंडे बयान दिए। DGISPR साहब ने बड़ा जबरदस्त उनको जवाब दिया तैयारों के हवाले से और जंग के हवाले से, कि पहले वाला जवाब आपको याद रखना चाहिए। साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब ने कहा है कि पाक भारत जंग दोबारा हो सकती है, मिसाइल हमला हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब भी इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे। और उन्होंने ये भी कहा नासिर जंजुआ साहब ने कि पहले तो आपके 7 तैयारे गिरे थे ना, अब 70 तैयारे आपके गिराए जाएंगे। आपको कब तक वैसे जंग एक्सपेक्टेडली नजर आ रही है और पाकिस्तान के किन शहरों को खतरा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है, और जिसका कोई रब नहीं है। वो शहंशाहों का शहंशाह है जी। और ये इल्म जो है जायचे का एक इल्म की हद तक है। इसका ताल्लुक एक मुसलमान के ईमान के साथ नहीं है। बिल्कुल इस इल्म के तौर पे इसको लें और अगर रहनुमाई मिलती है तो जरूर लें। मार्स की पोजीशन को हमने देखना है। मार्स पाकिस्तान के जायचे के अंदर, ठीक है, इस वक्त अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। जी। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस वक्त है 10 कुछ दर्जे के ऊपर। ये जिस वक्त तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये 14-15 दर्जे मूव कर जाएगा ना, ठीक है, वहाँ पे जंगी माहौल जो है वो बनेगा, पाकिस्तान के हक में होगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम आप समझ लें, 3 से 4 हफ्ते का जी। इसके अंदर जो है वो आज से लेके, यानी कि यूं कह सकते हैं कि इसी मंथ या के एंड पे या इस मंथ के एंड पे 5 दिन 10 दिन प्लस माइनस ये मार्स की पोजीशन जो है ये वादे कर रही है। हाउस ऑफ कंफर्ट के अंदर है, अपने घर के अंदर है। पाकिस्तान की पोजीशन इंशाल्लाह बेहतरीन है। मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया था, अब उससे भी ज्यादा सख्त जो है वो रवैया इख्तियार किया जाएगा। जो उन्होंने फरमाया, जो साबिक मुशीर, हाँ जी, उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसी सिचुएशन है क्योंकि इंडिया का जो है ना अपना हिसाब किताब वो काफी वीक है। उनको सिर्फ ये है कि वो अपने पहली शिकस्त, देखिए जी मेरी बात सुने, वो पहले भी हमने बात की, अगर पहला ठीक हो गया था काम तो फिर दूसरे की क्या जरूरत थी। अब वो कहते नक्शे से मिटा देंगे, ऐसे हो भाई, अपना नक्शा संभालो पहले। आपके नक्शे टेढ़े होने वाले हैं, इंडिया का नक्शा वैसे ही टेढ़ा सीधा पहले अभी और टेढ़ा हो जाएगा। हाँ जी, मुंह भी टेढ़े होने वाले। हाँ, वो जायके इनके जो है ना जी, दुरुस्त कर देगा पाकिस्तान बिल्कुल। चला, क्योंकि पाकिस्तान का चार्ट बहुत अच्छा। मुझे स्कोर वैसे उन जैसे नासिर जंजुआ साहब ने कहा पहले 7-0 था, वैसे तो अब मुझे 70-0 लग रहा है। चले हम बात करते हैं 70 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी 700 भी हो सकते हैं, सेंचुरी पूरी अब पाकिस्तान जो है वो लगाएगा फैंटा इंडिया को। सही, अच्छा, सही धोएगा इस दफा। पहले तो रुक गए ना। अच्छा, वो कहते हैं हम रुक गए। हाँ, रुक गए। अभी लग जाएगा, चले, क्योंकि इन्होंने शरारत तो करनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ना बात बड़ी तकलीफ दे है जी, वो ये है कि इंडिया को तो चलो इंडिया को तो चले जनून सवार है जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना कुछ पाकिस्तान दुश्मन ताकतें ऐसी हैं कि जो प्रोवोक कर रहे हैं इंडिया को, आंख मारे करो करो करो। ठीक है, उन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को मौका चाहिए कि पाकिस्तान को और इंडिया को इस चीज में उलझा के वो अपने बेनिफिट्स जो हैं तो वो लें, पर अल्लाह ताला के तो अपने प्लान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। वैसे किन शहरों का आपको खतरा नजर आ रहा है? इस दफा ये शहरी आबादियों पे कोशिश करेंगे, मगर ये शहरों में आप कह लें साउथ ऑफ पंजाब जो हमारा, जी, इस पे कोशिश कर सकते हैं।
پہلے بھی انہوں نے آپ کو پتا لاہور پہ بھی ادھر ادھر بھی کوشش کی تھی تو پھر سمجھ آ گئی تھی ان کو. اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ایریا ہے نا بلوچستان والا, یہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یعنی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ آف پنجاب اور یہ جو ایریاز ہیں ہمارے کے پی کے اور بلوچستان والے, یہ سندھ کی طرف جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ان کا شاید کم رہے گا رجحان. یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کریں گے تو زیادہ پریشر ڈلے گا ان پہ, اپنے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دباؤ آنے والا ہے. اور مودی صاحب جو کر رہے ہیں نا یہ اپنے لیے, مودی صاحب جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے گڑھا کھود کے چھلانگ لگانے کی تیاری کر چکے. ایک چھوٹی سی کھڈی انہوں نے پہلے کھودی تھی. آپ کے یہاں میاں والی میں مکھڈی بنتی ہے نا, تو انہوں نے وہ کھڈی میں سمجھی مکھڈی, یہ کھانے کے لیے گئے پھر واپس آ گئے, وہ کڑوی تھی. اب نا جو ہے اب ایک بڑا گہرا گڑھا تیار ہے انڈیا کے لیے, جس میں منہ پنجابی قید ہے نا, جا کے پین والے نے جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں, جا کے پین والے نے انہوں نے بڑی پین والی, ہاں یہ طبیعت ان کی سیٹ ہو جائے گی. یہ آئندہ آنے والے بہت سارے سالوں تک جو ہے نا یہ پاکستان سے دوستی کر لو ہمارے ساتھ, مہربانی ہے. مطلب اس طرح کی سچویشن میں جانے والے ہیں, کیونکہ آگے جو انڈیا کی گورنمنٹ آپ کو نظر آئے گی نا, وہ بہت حد تک وہ فرینڈلی زون والے لوگ ہوں گے. بالکل وہ نہیں اس طرف آئیں گے جنگوں وگوں کی طرف. یہ آخری جو ہے نا زور مار کا اپنا لگا لیں. میں تو حیران ہوں ان کے ایئر چیف اور آرمی چیف کس منہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور ویسے وزیر دفاع نے ان کو اچھا جواب دیا خواجہ آصف صاحب نے, کہ مشورہ دیا ان کو دونوں ممالک کے طیاروں کے موجودہ ذخائر کو آپ لوگ آزادانہ تصدیق کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایزی وے ہے. آپ کو لگتا ہے بھارت مان جائے گا اس کے لیے؟ دیکھیں وہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, وہ بہت بڑے آدمی جن کا اپنا نام لیا ہے. میرا ان کا کیا مقابلہ کہاں. اچھا میں تو ذائچہ پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ بھارت کا جو ہے نا معاملہ وہ دنیا اکاؤنٹ کر لے گی. ٹھیک ہے, اس میں دنیا تو ٹرمپ روز آگے بتاتے ہیں. بھارت کہتا ہے نا میں نہ مانوں, ہاں میں نہ مانوں, ایسے ہی ٹرمپ روز آگے بتاتے ہیں 7 طیارے. ہاں تو وہ اب اس کو غلط کہہ دیں آپ تو وہ پھر ان کی مرضی ہے, مگر جو حقیقت ہے وہ تو ہے. ان کے اپنے صحافی اپنی حکومت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی نمبر قسم کے صحافی, گودی میڈیا کے علاوہ. ہاں وہ نہیں گودی میڈیا کے بھی 1-2 لوگوں نے کہا ہے. اچھا کہ ایویں مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے ویسے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بھارت سے ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں. ہمارا دفاعی بجٹ کم ہے, ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں, ہم اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی. لیکن یہ میں اپنی طرف سے کوٹ کر رہا ہوں, اگر پھر بھی بھارت کو مار پڑے گی, جب بھی ہم سے مقابلہ کرے گا اس کو ویسے مار ہی پڑنی ہے, چاہے ہمارے قوت ایمانی اتنی ہے کہ ان کو ہم شکست دینے میں. انہوں نے صحیح کہا. ایسے ہی ہم 25 کروڑ کے فوج کے لوگ ہیں. ہمیں کسی نے کمنٹ کیا تھا شاید انڈیا سے, انہوں نے کوئی کہا تھا کہ جی ہمارے پاس 60 کروڑ مسلمان ہیں. جی تو ٹھیک ہے ہوں گے بھائی, ہم تو اپنی بات کرتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں اب بات کروں ماسکو کے حوالے سے, وہاں 4 ممالک کا اجلاس ہوا. افغانستان تھا, پاکستان, چین, ایران, روس. افغانستان کی دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پر بھی بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اظہار تشویش بھی پائی گئی, اور کہا کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے تھرو پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے آپ کو لگتا ہے جو کہ بھارت کو پراکسیز یوز ہو رہی ہیں, پاکستان میں بھی بھارت یوز کر رہا ہے, را کو روکے گا افغانستان؟ پاکستان اور افغانستان کے معاملات آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں, پاکستان انفلوئنس کر لے گا افغانستان کو. افغانستان جو ہے وہ ایک بہتر ریلیشن شپ کی ٹرمز کے اوپر پاکستان کے ساتھ تھوڑے عرصے میں آ جائے گا. پلانٹری پوزیشن پاکستان کی بڑی اچھی ہے اس لحاظ سے, اور اسٹریٹجک جو پوزیشننگ ہے پاکستان کی وہ رشیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چین کے ساتھ, ترکی کے ساتھ ایک اچھا لائزون, ایک اچھا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بنے گا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے اندر بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ خوش ہیں کروا کے. تو افغانستان کا جو ہے ابھی تو چلیں جو بھی ہے مائنڈ سیٹ, ابھی یہ آپ دیکھیں گے اس کانفرنس کے بعد ایک نیا اعلان جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آ سکتا ہے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایران جو افغانستان ہے وہ
جی ابھی ان کے وزیر خارجہ نے ویسے افغانستان کے انڈیا بھی جانا ہے، ابھی ان کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں وہ. آپ کو یہ بس اس طرح کا جو انٹرنیشنلی ہمارے دورے ہوتے رہتے ہیں اس طرح کا دورہ ہے یا کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے کچھ؟ اسٹریٹجک دورہ ہے ان کا، مگر یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پہلے کس نے جو ہے 1980s میں جب وار شروع ہوئی تھی اب تک سپورٹ کس نے دیا. بالکل ایسی. تو دے ول کیپ دس پوائنٹ ان دیئر مائنڈس، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تقابلی جائزہ لیں گے وہاں پہ جو بات سنیں گے جو یہاں پہ ہوئی، اور پھر یہ دے ول کم ٹو اے پراپر ڈیسیژن جس میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب بگرام ایئر بیس کے حوالے سے افغانستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیں گے. پہلے بھی انہوں نے بات کی، ٹرمپ نے کہا تھا بگرام ایئر بیس ہمیں دو. آپ کو لگتا ہے یہ بگرام ایئر بیس کا تنازع کوئی شدت تو اختیار نہیں کر جائے گا امریکہ اور افغانستان کے درمیان؟ یہ کرے گا تھوڑا. ریزن اس کا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چارٹ ہے نا جی وہ بہت ساری باتوں کے لیے سپورٹیو نہیں ہے اس وقت، اس لیے ان کی بہت ساری کئی باتیں بیک فائر ہو سکتی ہیں. اچھا. ان اکارڈنس ود ہز زائچا. ٹھیک ہے. پلس اس وقت جو سیٹن ہے نا جو لارڈ آف ویسٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا جی افغانستان بھی ہمارے ویسٹ میں ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ریٹروگریڈ ہے. ٹھیک ہے. ریٹروگریڈ ہوا پائسس کے اندر، تو دے ول تھنک افغانیز جو ہیں، اور وہ نئے سرے سے ایک نئی اسٹریٹجی، نئی حکمت عملی جو ہے وہ اس حوالے سے بنائیں گے. وہ ٹیکل کریں گے امریکہ کو. امریکہ کی بات جو ہے وہ مانتے ہوئے نظر نہیں آتے. کہیں سنا گیا تھا کہ جی ان کو معاوضہ چاہیے کہ جی اتنا کرایہ دے دیں، ہم دے دیتے ہیں. بٹ یہ کہ میرا جہاں پہ خیال رکتا ہے یہ ہے کہ امریکہ کی بات جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے، اور اس سے ایک ریفٹ، ایک ٹینشن جو ہے وہ ان کی بڑھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اور ڈاکٹر صاحب کے نمبر اسکرین پر شیئر ہوتے ہیں. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.